مرحوم صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف صحافی و شاعر سعید بدر کی نعتیہ کتاب سجدہ شوق کی تقریب رونمائی کا انعقاد ان کے صاحبزادے محمد متحد سعید بدر نے الحمرا ہال ادبی بیٹھک میں کیا، جس میں حاجی ملک محمد شاہ احمد خان، منیر احمد خان، محمد عارف چودھری، حاجی مشتاق احمد چودھری، ڈاکٹر جاوید اوپل، ڈاکٹر محمد اویس چودھری، تنویر کوثر، ڈاکٹر کنول فیروز و دیگر افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں نے مرحوم سعید بدر کی کتاب سجدہ شوق کو پڑھا اور اس کو بے حد پسند کیا۔ اس موقع پر محمد متحد سعید بدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام کے پاس تھا، اس سے کچھ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھنا، ایسے کہنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو آگے سے وہ رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ایسے کیوں؟ میں نے تو آپ سے ایک جنرل سا سوال کیا۔ تو کہتے میں تمہیں بڑا مشکل رستہ بتاؤں گا کیونکہ اس میں بہت تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے اپنا ایک چھوٹا سا خواب سنایا جس کے اشعار حسین بھائی نے بھی پڑھے بھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ کافی سارے ہرڈلز ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ اور اسی خواب کے حصے میں ان کو کچھ لوگ لے کر جا رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، تم اس کو مت لے کر جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر جب خواب کے اینڈنگ میں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کو کہا کہ تم نے میرا راستہ چن لیا ہے، اب اس راستے میں تمہیں تکلیفیں بہت جھیلنی پڑیں گی۔ اس کے بعد ان کا خواب ختم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہی وصیت کر رہا ہوں کہ تم جیسے میرے دل میں ہمارے نبی کی محبت زندہ ہے، اپنے دل میں اس کو قائم رکھنا، لیکن یاد رکھنا کامیابیاں کم ہوں گی اور تکلیفیں اور مسائل بہت ہوں گے۔ اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی تک بھی میں یہ کہنا ان کے پاس تھا، اس سے کچھ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ ان سے پوچھنا، ایسے کہنا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو آگے سے وہ رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ایسے کیوں؟ میں نے تو آپ سے ایک جنرل سا سوال کیا۔ تو کہتے میں تمہیں بڑا مشکل رستہ بتاؤں گا کیونکہ اس میں بہت تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے اپنا ایک چھوٹا سا خواب سنایا جس کے اشعار حسین بھائی نے بھی پڑھے بھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ کافی سارے ہرڈلز ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ اور اسی خواب کے حصے میں ان کو کچھ لوگ لے کر جا رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، تم اس کو مت لے کر جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر جب خواب کے اینڈنگ میں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کو کہا کہ تم نے میرا راستہ چن لیا ہے، اب اس راستے میں تمہیں تکلیفیں بہت جھیلنی پڑیں گی۔ اس کے بعد ان کا خواب ختم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہی وصیت کر رہا ہوں کہ تم جیسے میرے دل میں ہمارے نبی کی محبت زندہ ہے، اپنے دل میں اس کو قائم رکھنا، لیکن یاد رکھنا کامیابیاں کم ہوں گی اور تکلیفیں اور مسائل بہت ہوں گے۔ اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پلیز ان کی بہت خدمت کریں اور پلیز ابو کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ آباد بھی قابل تعریف ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف فرما ہے۔ شامل ناظرین، وقت بہت ہی قلیل ہے۔ محمد متحد سعید بدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ ان کو صرف مس کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا، زیادہ اچھا محسوس کرتے، کیونکہ الحمدللہ وہ بہت خوش مزاج اور بہت زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے والے تھے کہ ان کو اچھا لگتا تھا گیدرنگ ہونا اور یہ وہ۔ تو جب لوگ آتے تھے ان کے دوست احباب تو وہ خوش ہوتے تھے۔ آج بس وہ نہیں ہے، لیکن سب انہی کی وجہ سے
यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। उनके सब अहबाब का यही कहना है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़, लाहौर।